اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قبولیت کے سنہرے واقعات۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہسپتال کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک درمیانی عمر کا شخص سفید رنگ کی چادر اوڑھے بے ہوش پڑا ہے۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں۔ جسم پر مختلف آلات اور خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ مشینیں لمحہ با لمحہ اس کے دل کی دھڑکن نوٹ کر رہی ہیں۔ کمپیوٹر میں اس کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں۔ سفید گون پہنے ہوئے ڈاکٹر اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں، مریض کو چیک کرتے ہیں اور مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نرس تھوڑے تھوڑے وقفے سے مریض پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مریض کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ وہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں کئی ماہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ہر روز بلا ناگہ ایک عورت اپنے 14 سالہ بیٹے کے ساتھ اس مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ دونوں ماں بیٹا مریض کو نہایت شفقت اور محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، بیڈ کی چادر درست کرتے ہیں، پھر ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ نرس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بہتری کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے؟ نرس مایوسی سے سر ہلا دیتی ہے۔ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مریض کی حالت بددستور خطرناک ہے۔ وہ مسلسل بے ہوش ہے۔ مریض کی تماداری کا وقت مقررہ ہے۔ ماں بیٹا وقت ختم ہونے پر بیچارگی کے عالم میں ہسپتال سے رخصت ہوتے وقت اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ دیں، ذرائع مسدود اور بند ہو جائیں تو پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے آسمان والے کا دروازہ۔ یہ ماں بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ خاتون اپنے خاوند کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کی صحت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مریضوں کی ملاقات دن میں 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ ماں بیٹا شام کے وقت پھر آ جاتے ہیں۔ اس ہسپتال کا تمام عملہ اور مریض اس ماں بیٹے سے خوب واقف ہیں۔ دونوں وقتوں میں 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر وہ مریض کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وقت مقررہ پر ہسپتال سے روزانہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے دیگر عملے کو اس پر ترس بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ روزانہ 2 مرتبہ مریض کی زیارت کے لیے آنے کا بھلا کوئی فائدہ بھی ہے۔ وہ تو مسلسل بے ہوشی میں ہے۔ پھر ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس خاتون سے کہا ہی دیا بی بی آپ لوگ روزانہ 2 مرتبہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ مریض کی حالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا۔ خاتون نے اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں بیٹے کے آنے سے پہلے معجزہ رونما ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کئی ماہ سے بستر پر بغیر کسی حرکت کے پڑا ہوا مریض کروٹیں بدلنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، آکسیجن ماسک کو پرے ہٹایا اور نرس کو آواز دی۔ نرس نے دیکھا تو اس پر حیرت و استعجاب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ مریض نے اسے تمام نالیاں ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ہی یہ مشینیں ہٹا سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا تو وہ بے یقینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے فوری طور پر مریض کے مکمل معائنے کا حکم دیا اور اس نے دیکھا کہ مریض مکمل طور پر تندرست اور صحت مند ہے۔ اس نے مشینوں کو ہٹانے کا حکم دیا اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کر دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری مرتبہ مریضوں کو دیکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وقت مقررہ پر ماں بیٹے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو خوشی سے آنے لگے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور شکر کے کلمات ان کی زبانوں پر تھے۔ اس خاتون کی خوشی کے کیا کہنے کہ جس کا خاوند موت کے منہ سے واپس آ گیا، اور اس بچے کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جو یتیم ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہنے لگا کیا تمہیں امید تھی کہ ایک دن یہ تمہارا خاوند مکمل طور پر تندرست ہو جائے گا؟ اس عورت کا جواب ذرا آپ سنیں۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا۔ ایک دن میں اپنے خاوند کو دیکھنے آؤں گی تو وہ بالکل صحیح حالت میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال داغ دیا آپ کے خاوند کو شفا تو ہو گئی ہے، لیکن میں سچ
कहता हूँ कि इसमें हस्पताल या डॉक्टरों का कोई कमाल नहीं है। मेडिकल में कुछ हदूद हैं, हम मरीज का इलाज करते हैं और अपने इल्म की हद तक तमाम सलाहियतें बरूए कार लाते हैं। मोहतरमा खतून, आप रोजाना 2 मरतबा हस्पताल आती रही हैं। मैं आपको कसम देकर पूछता हूँ कि आपके मामूलात क्या थे, आप इस दौरान क्या करती रही? इस खतून ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, आपने चूंकि मुझे अल्लाह की कसम देकर पूछा है तो मैं आपको सच सच बता देती हूँ। मैं पहली मर्तबा जब आती तो इस बात का इत्मीनान हासिल करती कि मेरा खामद अपनी हालत पर है, इसकी सेहत मजीद खराब नहीं हुई। मैं इसके लिए दुआ करती, वापस जाती और फिर मैं और मेरा बेटा फकीर व मस्कीन के मोहल्ले में चले जाते। हम मोहताजों में सदका और खैरात तकसीम करते और इनसे दुआएं करवाते। आज अल्लाह ताला ने मेरे सब्र और दुआ का मुझे सिला अता कर दिया है, मेरा खामद मुझे वापस मिल गया है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को लिखने और बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आप सदका, खैरात, सब्र और नमाज का सहारा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन आपको बामुराद करेगा।